ونس اگین ویلکم بیک. سلام پاکستان ناظرین, ایک بار پھر سے آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. اور ناظرین, میں اپنے اس پروگرام کے حصے کو جوڑوں گی بریک پہ جانے سے پہلے. جو ہم آپ کے سامنے ایک سیگمنٹ پیش کر رہے تھے کہ بریک فاسٹ جو ہے وہ بہت ضروری ہے. سو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جب انسان اپنے کہتے ہیں نا اپنے محور کو ڈھونڈتا ہے, تو ہمارا محور جو ہے, ہماری خوشی کا محور جو ہے وہ ہمارے بچے ہوتے ہیں. انہی کی خوشی کے لیے, ان کی زندگی کی بہتری کے لیے, ان کی اچھی نشو و نما کے لیے, ان کو ایک بہتر لائف سٹائل دینے کے لیے ماں باپ ہر طرح کی کوشش کرتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ جو ہم نے زندگی میں نہیں پایا یا جو تکلیفیں ہم نے زندگی میں دیکھی وہ ہمارا بچہ نہ دیکھے, اسے ہر چیز بہتر ملے, ہر چیز اس کے لیے آسانی کی طرح جو ہے اس کے لیے وہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کے اس کے لیے پیش کی جائے. تو ہم بات یہی کر رہے تھے کہ اپنے بچوں کو, اپنے گھر والوں کو آپ بریک فاسٹ کرائیے, ان کو اچھے نیوٹریشن دیجیے, انہیں کھانا اچھا دیجیے تاکہ وہ صحت مند ہو سکے. اسی طرح ایک اور شعبہ ہے جسے کہتے ہیں, جو ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو جو ہے اس سے جو ہے وہ متعارف کرائیں, اور وہ ہوتی ہے تعلیم. تعلیم دیں, شعور دیں, تاکہ وہ زندگی میں آگے بڑھ کر بہتر انسان بن سکیں. وہیں ایک اور تحفہ ہے جو ماں باپ اپنے بچوں کو, اپنی اولاد کو دے رہے ہوتے ہیں, وہ ہوتا ہے کہ آپ ان کی ویکسینیشن پراپر کرائیں. جو بچوں کو حفاظتی ٹیکے لگوائے جاتے ہیں وہ ایک ایسا تحفہ ہے جو ماں باپ اپنے بچوں کو دیتے ہیں تاکہ وہ جب آنے والی زندگی کی طرف بڑھیں تو اس طرح کے موذی امراض سے یا بیماریوں سے بچ سکیں جن کے ذریعے آپ ویکسینیشن سے کنٹرول لے سکتے ہیں. وہی جہاں ہم ویکسینیشن کی بات کرتے ہیں, ایک ایسی ویکسینیشن ہے جس کے لیے پاکستان گورنمنٹ کی بھی اگر میں بات کروں تو وہ بہت کوشش کر رہی ہے کہ اس پولیو جیسی بیماری کو پاکستان سے ختم کیا جائے. گو کہ دنیا کے بہت سارے ممالک ہیں جو اس بیماری سے اپنی جان چھڑوا چکے ہیں. لوگ شکر کرتے ہیں کہ اب ان کے ملک میں اس طرح کی کوئی بیماری نہیں, لیکن آج جب ہم 2017 میں بیٹھے ہیں تو بدقسمتی کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج بھی پولیو جیسا وائرس جو ہے وہ پاکستان میں موجود ہوا ہے. ہر تھوڑے دن بعد ایک خبر آپ کو ملتی ہے کہ پاکستان کے کسی حصے میں ایک بچہ ہے یا کوئی ایک شخص ہے جو پولیو کا شکار ہو گیا ہے. پولیو کا شکار ہو جانا مطلب صرف ایک شخص کی بات نہیں ہے. آپ کا بچہ جو ایک ہیلدی لائف کی طرف بڑھ رہا ہے وہ ایک دم سے جو ہے وہ پیرالائز ہونے لگ جاتا ہے. اس کا جو اعضاء ہے, اس کا جو جسم ہے وہ اس کا ساتھ چھوڑنے لگ جاتے ہیں. ایک جسمانی معذوری, ایسی معذوری جس کا پیسہ ہوتے ہوئے بھی آپ علاج نہیں کرا سکتے, یہ سب سے بڑی ستم ظرفی ہے. اور اس کا علاج کیا ہے؟ صرف 2 ڈراپس, جو پولیو کے ڈراپس, جو گھر گھر آ کے آپ کے دروازہ کھٹکھٹا کے وداؤٹ اینی کاسٹ, آپ سے کچھ نہیں مانگا جاتا, آپ سے صرف یہ کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے بچے کو 2 قطرے پلا دیں, ڈراپس, جس سے پولیو سے وہ بچ سکتے ہیں. میں یہاں کوئی بھی بات کرنے سے پہلے کہ کیا پروپوگینڈا کیا گیا, لوگوں کے ذہنوں میں کیا سوچ ہے, کیوں لوگ اپنے بچوں کو ڈراپس نہیں پلاتے, میں صرف یہ پوچھنا چاہوں گی, اگر اللہ نہ کرے آپ کا بچہ ہو اور وہ آپ اس کو کمپرومائز کریں, اس کے لیے آپ سے کہا جائے کہ یا تو آپ اس بچے کو 2 ڈراپس پلا دیں, یا آپ یہ سوچ لیں کہ آنے والے وقت میں یہ رسک موجود ہے کہ یہ پولیو کا شکار ہو سکتا ہے, تو آپ مجھے بتائیں. آپ پڑھے لکھے ہیں, آپ پڑھے لکھے نہیں ہیں, لیکن آپ باشعور تو ہیں, اللہ نے آپ کو عقل تو دی ہے, تو آپ کیا فیصلہ کریں گے, کیا ہوگا آپ کا فیصلہ؟ یہ سوال آج میں آپ کے لیے جو ہے سامنے رکھنا چاہتی ہوں, بغیر کسی سوچ کے, بغیر کسی پروپوگینڈا کے. صرف میں نے آپ سے یہ کہنا ہے کہ ہر شخص کے لیے یہ تلوار لٹک رہی ہے کہ اگر آپ نے بچے کو وہ 2 ڈراپس نہیں پلائے تو پھر آپ کا بچہ رسک پر ہے کہ وہ زندگی کے کسی بھی حصے پر آ کر پولیو کا شکار ہو سکتا ہے. اب فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ آپ نے لوگوں کی باتوں کو سننا ہے یا اپنے دل کا جو آپ کا فتویٰ کہتا ہے کہ مجھے اپنے بچے کو اس رسک سے بچانا ہے, آپ نے کیا کرنا ہے. جو حقیقتیں ہیں, جو سچائیاں ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گی, فیصلہ جو ہے وہ آپ کریں گے. اور اس پولیو مہم میں بہت سارے پولیو ورکرز جو ہیں وہ اپنی زندگی کی بازی بھی ہار گئے, انہیں مار بھی دیا گیا, اور پھر جب ان کی حفاظت کے لیے پولیس آفیسرز کو تعینات کیا گیا تو پچھلے سال بدقسمتی سے مجھے یہ کہنا
سہنا پڑ رہا ہے کہ 7 پولیس آفیسرز کو بھی جو ہے وہ مارا گیا، جو پولیو ورکرز تھے، جو ان کو سپورٹ کر رہے تھے، جو ان کی حفاظت کے لیے مامور تھے، انہیں بھی مار دیا گیا، ان سے بھی جینے کا حق چھین لیا گیا۔ بہت سارے پاکستان کے ایسے حصے ہیں جہاں پولیو ورکرز کو جو ہے وہ کڈنیپ کر لیا جاتا ہے، اس کے بعد ان کی جو ہے وہ ڈیڈ باڈیز ملتی ہیں۔ یہ ہو کیا رہا ہے؟ ایک چھوٹی سی چیز کو ہم نے اتنا بڑا کیوں کر دیا اور اس کے پیچھے سچائی کیا ہے، یہ ہم جانیں گے۔ اور ایک ایسے میرے مہمان موجود ہیں جن کے لیے میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ بہت قابل عزت بھی ہیں، اور ایک ایسی شخصیت ہیں، شاید میری کہی ہوئی بات آپ کے دل پر اثر نہ کر سکے، لیکن مجھے امید ہے کہ جو انہوں نے زندگی گزاری ہے اور جس طرح پیورٹی کے ساتھ انہوں نے خلق انسانیت کے لیے جو بھی کام کیا ہے، جب یہ کہیں گے تو آپ کے دل پر وہ بات ضرور اثر کرے گی۔ میرے ساتھ موجود ہیں المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ کے روح رواں ہیں اور زندگی کا ہر لمحہ کوشش کرتے ہیں کہ آپ کی بہتری کے لیے سرو کیا جا سکے، حاجی حنیف طیب صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں حاجی صاحب آپ؟ اللہ کرم، شکر، طبیعت بہتر ہے آپ کی؟ بہتر ہے، شکر۔ میں سب سے بار بار جب بھی آتے ہیں حاجی صاحب میں کہتی ہوں دعا کیا کریں، ایسے لوگوں کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رہے، رب ان کو زندگی دے، صحت دے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑی ریلیونٹ پرسنالٹی، ماں باپ کے لیے بہت خاص ہے آج کا پروگرام، بلکہ ہر کسی کے لیے خاص ہے، جو کیونکہ بچے تو سب کا محور ہوتا ہے نا محبت کا، بچوں سے تو سب محبت کرتے ہیں۔ سو ضرور اس پروگرام کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا کہ اس پہ بات کیا کی جا رہی ہے، یہ آپ کے لیے آج امپورٹنٹ ہے۔ ڈاکٹر محمد فاروق بیات صاحب موجود ہیں جو چائلڈ اسپیشلسٹ ہیں، جو آپ کو بتائیں گے کہ اگر پولیو ہو جاتا ہے بچے کو تو اس کے بعد کتنی ساری کمپلیکیشنز ہیں، کیوں ضروری ہے کہ آپ پولیو کے ڈراپس جو ہیں وہ اپنے بچے کو پلائیں۔ حاجی صاحب میں آپ سے شروع کرنا چاہوں گی، 2 ڈراپس اور وہ رسک کم ہو جاتا ہے، ختم ہو یا نہ ہو رب کی مرضی ہے، آزمائش آ جائے، لیکن آپ نے اس رسک کو تو کم کیا، جیسے آپ نے سیٹ بیلٹ لگا لی نا کہ چلو ایک سیفٹی میجرز لے لیے، لیکن ہم تو سیفٹی میجرز لینے کو تیار نہیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ۔ میں وقت نیوز کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اب جب کہ یہ کمپین نئے سرے سے شروع ہو رہی ہے جی، تو صبح صبح لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بٹھانے کے لیے بہت اچھا یہ پروگرام ہے۔ بات یہ کہ پوری دنیا نے جب اس ویکسینیشن سے پولیو سے نجات پالی ہے تو ہمیں if but why what not کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ very true, very true۔ صرف اس وقت پاکستان، ٹو سم ایکسٹینٹ افغانستان اور ٹو سم ایکسٹینٹ نائجیریا، لیکن میجر شیئر پاکستان میں ہے کہ پولیو کے ایسے وائرسز موجود ہیں جو صرف پاکستان کو نہیں، اطراف کے اور ملکوں کو، جو سیف ہو گئے ملک، وہاں کے آنے جانے والوں کو بھی کیریئر بنا کر تکلیف پہنچا سکتے ہیں۔ 2 قطرے ہر بار اگر پلا دیے جائیں تو کم سے کم آپ کا بچہ جو بڑا خوبصورت آپ کو لگ رہا ہے، آپ کی طرف چل کر آتا ہے تو آپ خوشی سے اس کو بائیں پھیلا کر استقبال کرتے ہیں، پوری زندگی کے لیے وہ بچہ معذور ہو جائے گا۔ اس لیے ماں باپ کو اس لیے سیریس لینا چاہیے۔ جو لوگ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ اس میں فلاں فلاں خدشات ہیں، اب ان کا پروپیگنڈا تقریباً دم توڑ چکا ہے، اسی لیے انہوں نے ہتھیار اٹھا کر پولیو ورکرز کو بھی، ان کے ساتھ اگر رینجرز والے ہوں یا فرنٹیئر کانسٹیبل والے ہوں یا پولیس والے ہوں، ان کو نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ وہ اسلام نے جو ماں بہن کے لیے ایک حیا دی تھی اس سے بھی وہ مبرہ ہو گئے، بچیوں کو، خواتین کو پولیو، جو ہیلتھ ورکرز خواتین ہوتی ہیں ان تک کو مارنا شروع کر دیا ہے۔ اور یہ بڑا مرحلہ لمبا گزرا ہے۔ پہلے اس پر بہت بحث ہوتی تھی کہ قطرے پلانے چاہیے یا نہیں، لیکن روٹری کلب انٹرنیشنل، WHO، یونیسیف نے اس میں کافی انیشیٹو لیا، ہماری ہیلتھ اور ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ والوں نے بھی لیا، اور پبلک کے رابطے کے لیے، علماء کے رابطے کے لیے المصطفیٰ کو مقرر کیا کہ آپ رابطہ کریں۔ تو اب اس وقت پولیو ایریڈیکیشن کے لیے جو بنی ہوئی ہے ریلیجیس افراد کی کمیٹی، اس کا ہیڈ میں ہوں ماشاءاللہ، اور الحمدللہ روٹری نے، المصطفیٰ نے، جس میں WHO، یونیسیف والے بھی آتے ہیں، کراچی میں،
پشاور میں، کوئٹہ میں، سکھر میں، ملتان میں، لاہور میں، پنڈی میں، اسلام آباد میں، سب جگہ ایسے ورکشاپ منعقد کیے ہیں، اور ابھی 26 فروری کو پھر ورکشاپ جو ہے منعقد ہو رہی ہے، تاکہ اب کسی کے ذہن میں سوال کوئی نہیں۔ اچھا حاجی صاحب مجھے ایک بات بتائیں، جس طرح آپ نے کہا کہ کچھ چند ممالک ہیں، آپ نے نائجیریا کا ذکر کیا، آپ نے افغانستان کا کہا، اور آپ نے کہا پاکستان، جو یہاں سے لوگ جاتے ہیں وہ ایک کریئر وہ بنتے ہیں کیریئر کے دوسرے ممالک میں بھی اللہ نہ کرے یہ جراثیم جو ہے یہ منتقل ہو سکے، یہ انفیکشن ہے بیسکلی جو ٹرانسفر نہ ہو سکے۔ اچھا اسی ایک ویکسینیشن کے ذریعے دنیا بھر نے پولیو سے لڑائی کی ہے نا، کوئی ہم انوکھا تو کام نہیں کر رہے، اور سب نے اپنے بچوں کو اس رسک سے ہٹانے کے لیے دنیا بھر نے یہ کام کیا ہے، ہاں۔ سو ایسی کون سی دشمنی ہے جو ہمارے ساتھ کی جا رہی ہے؟ اور ٹھیک ہے اللہ کا شکر ہے کہ ہم اللہ نے ہمیں باشعور بنایا، سمجھدار بنایا، تو آپ یہ سوچیں جب دنیا نے اس چیز کا استعمال کیا ہے تو ہمارے استعمال کرنے میں جو ہے وہ حرج کیا ہے؟ جب ایسے ہی کوئی انوکھی چیز ہمارے لیے تو نہیں آ رہی نا؟ انوکھی چیز نہیں، یہ جو ایک بہت بڑا کنونشن ہوا تھا اسلام آباد میں، اس میں جامعۃ الازہر مصر جو انٹرنیشنل اسلامی یونیورسٹی سب سے بڑی وہی ہے، ایسے ہی سعودی عرب کی یونیورسٹیوں کے لوگ اور انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی پاکستان کے لوگ، ان سب نے 2 دن میٹنگ کی تھی 4-5 جون 2013 میں، اس میں سائنٹسٹ بھی تھے، ٹھیک ہے، ٹیسٹ کیا گیا اس ویکسینیشن کو، ٹھیک ہے، اس میں علماء تھے، مشائخ تھے، محقق تھے، سوال جواب ہوتے رہے، اور 2 دن کے بعد سب نے ایک اسلام آباد ڈکلیریشن سائن کیا کہ ان پولیو کے قطرات میں پلانے والے ویکسین میں کوئی نقصان دہ چیز نہیں ہے، کوئی مضر صحت کوئی چیز نہیں ہے، صحیح، اس سے خدا نخواستہ برتھ ریٹ، گروتھ ریٹ، تولیدی نظام، اس میں کوئی نقصان نہیں پہنچتا ہے، صحیح، اس لیے اس کو پلایا جائے۔ اعلان یہ ہوا کہ جمعے کے جمعے اعلان بھی کیا جائے، ممبر سے یہ بات جانی چاہیے، بالکل ممبر سے بھی اعلان کیا جائے، اور اس کے بعد اب سوال جواب والا وقفہ کم ہو گیا ہے، صحیح، کہ اس میں ایسا تو نہیں ہے، اس میں ویسا تو نہیں ہے۔ اچھا یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا ایسا ہے یا ویسا ہے، یہ ساری چیزیں، اور یہی ایک مین چیز ہے جو شاید لوگوں کے ذہنوں میں کہیں فٹ ہو گئی ہے کہ پروڈکشن کا شاید جو ہے وہ پروسیس، اس میں کہیں کوئی پرابلم آ جاتی ہے ان ویکسینیشن یا ان ڈراپس کی وجہ سے، جو ایک نارمل سوچ ہے۔ تو اس پر ڈاکٹر صاحب جو ہیں ان کا بھی ہم ایک اس پہ رائے لینا چاہیں گے۔ ڈاکٹر صاحب یہ ایک سوچ ہے جو ان 2 ڈراپس کو ہم اپنے بچے کو نہیں پلاتے کہ آنے والے وقت میں جو ہے جب وہ اپنی زندگی میں آگے بڑھے گا تو شاید یہ مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، تو واٹ ڈو یو سے ایز اے ڈاکٹر کہ کیا اس طرح کی کوئی اس میں پرابلمز ہیں، کچھ تحفظات ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں عائشہ صاحب نے بڑا کلیئر ابھی آپ کو اسلام آباد ڈکلیریشن کے بارے میں بتایا، اس سے پہلے بھی دنیا میں مختلف مقامات پر جہاں پہ اس قسم کی کوئریز اٹھی تھیں، ان تمام ریسرچز کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ ان ویکسین سے کوئی مضر صحت اثرات نہیں ہیں، اور خاص طور پر جو ریپروڈکٹیوٹی کی بات ہوئی، یعنی کہ میل مرد حضرات میں یا خواتین میں پروڈکشن یا ریپروڈکشن پہ فرق پڑتا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ میں اس کی ایک ایگزامپل اس طرح بھی دوں گا کہ نائجیریا کا ذکر کیا حساب میں، آج سے چند سال قبل نائجیریا کو ایک پولیو فری اسٹیٹ قرار دے دیا گیا تھا، وہاں پہ ایک سو کالڈ پھر ایک فتویٰ آیا کہ یہ ویکسین جو آپ پلوا رہے ہیں ان کو پولیو فری اسٹیٹ دینے سے پہلے ایک 2-3 سال کا جو پیریڈ ہوتا ہے اس میں وہ آ گئے تھے اینڈ پولیو میں، وہاں پہ فتوے شروع ہوئے، لوگوں نے پھر ان فتووں میں آ کے پولیو ڈراپس پلانا بند کیے، اور اس کے بعد نائجیریا میں بڑی تیزی سے 2012-13 میں کیسز دوبارہ سامنے آئے۔ اسٹل ابھی بھی نائجیریا ہم سے کافی پیچھے ہے، اور ان کے پاس میرے خیال میں 2015 یا 16 میں لاسٹ 2 کیس رپورٹ ہوئے ہیں، اس کے بعد کوئی کیس نہیں ہوا، لیکن وہی میں اس پہ آیا کہ جو لیکن ہمارے یہاں بھی لاسٹ کچھ مہینوں پہلے ایک کیس پاکستان میں اس وقت اس سال 2017 میں اب تک کوئی کیس رپورٹ نہیں ہوا ہے الحمدللہ، اور کراچی کی اگر آپ بات کریں تو آخری کیس کراچی میں 2016 جنوری میں رپورٹ ہوا تھا، اس کے بعد سے لگ بھگ 13 مہینے ہو گئے۔ تو بات اسی پہ لے کے آتے ہیں کہ جو فتویٰ اور یہ سب چیزیں تھیں، یہ ویکسین میں بالکل آپ کے وقت نیوز کے تھرو ایک میسیج دینا چاہتا ہوں کہ بڑی سیف ویکسین ہے، اس سے کسی قسم کا کوئی جو ہے غلط قسم کا اثر بچوں پہ نہیں پڑتا، تو برائے مہربانی 1-2 قطرے جو آپ گھروں پہ آ کے پلائے جا رہے ہیں اس کو ضرور بچوں کو پلوائیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیں، تھوڑا سا میں چاہوں گی کہ ہم کھلے ذہن کے ساتھ نا اس بات کو سوچیں اور سمجھیں، جو حفاظتی جو انجیکشنز لگائے جاتے ہیں وہ بھی تو ایک کورس ہے نا، وہ بھی تو آپ اپنے بچے کو کراتے ہیں نا، مختلف طرح کی بیماریوں سے لڑنے کے
لیے, چاہے وہ میزلز ہے یا اور مختلف طرح کے پرابلمز ہیں, وہ بھی تو ایک ویکسینیشن ہے نا. تو آپ کے اپنے بچے کو باڈی میں دے رہے ہیں کہ اس کی قوت مدافعت جو ہے وہ بڑھے اور وہ ان بیماریوں سے مقابلہ کر سکے. تو اس پہ تو کبھی اعتراض نہیں اٹھا, وہ بھی تو ایک ویکسینیشن ہے. ایون کہ فلو شاٹس لگوا رہے ہوتے ہیں, یہ ساری چیزیں. تو یہ تو مجھے لگتا ہے ایک بہت بڑی کوئی سازش ہے جو کی جا رہی ہے اس حوالے سے. دیکھیں سازش کے بارے میں کہنا تو بڑا ایک, یہ تو حاجی صاحب کہیں گے, میں آپ ویکسینیشن کے لیے کہتے ہیں کہ کبھی دیکھیں بہت آپ کی بات صحیح ہے کہ جب تمام ویکسینز پہ ایون بہت سی بڑی مہنگی ویکسینز پہ خرچہ کیا جاتا ہے. اچھا میں نے اپنی پریکٹس میں ایک چیز نوٹ کری ہے کہ زیادہ جو لوگوں کے تحفظات شروع ہوتے ہیں وہ پولیو کے کیمپینز پہ ہوتے ہیں. روٹین ویکسین میں آتے ہیں, پولیو ڈوز بھی پلا کے خاموشی سے چلے جاتے ہیں, لیکن گھر پہ جو پلانے آتا ہے اس پہ لوگوں کے بڑے اعتراضات ہوتے ہیں. تو مجھے کافی لوگ سوال بھی کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ ہم گھر پہ آتے ہیں. تو میں بہت ایک سمپل سا میسج دوں گا کہ آپ اس بچے کا جو ویکسین پلانے آ رہا ہے وہ بچے کی شکل کو نہ دیکھیں, اس کے کپڑے کو نہ دیکھیں, اس خاتون کے حلیوں کو نہ دیکھیں. آپ کا رائٹ بنتا ہے کہ آپ سے اس ویکسین کی ایکسپائری ڈیٹ چیک کر لیں. ٹھیک ہے, ایکسپائری ڈیٹ اگر اس کی صحیح ہے آپ ان کو پلانے دیں ویکسین. تو کوئی بہت سوال اور اٹھتے ہیں, لیکن ہم کافی دفعہ ہم نے لوگوں کو کنونس کیا ہے تو لوگ اس بات کو تیار ہو. میں کہا یہ ایکسپائری ڈیٹ لکھی ہے, میرے پاس بھی یہ پلانے تھے, یہ ویکسین ان کے پاس بھی ہے, اس کو چیک کر کے ان کو پلانے دیجیے. اچھا ٹھیک ہے, یہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں میں چاہوں گی حاجی صاحب جو ہیں وہ اس پر یقیناً ایک بہتر بات کر سکیں گے. وہ پولیو ورکرز جو ڈور ٹو ڈور جا کر اس کیمپین کا حصہ بن رہے ہیں. آپ سوچیں اب تو کراچی کا درجہ حرارت بھی اتنا بڑھ جاتا ہے, اتنی گرمی ہے, جو بیچارے صبح سے اپنے گھروں کے لیے نکلے میں چند پیسے ان کو مل رہے ہوتے ہیں, لیکن یہ انہی کا جذبہ ہوتا ہے. پولیو ورکرز کو مارا بھی گیا, جو ان کے حفاظت پر مامور پولیس والے تھے ان کو بھی مارا گیا, لیکن اس کیمپین میں جو لوگ شامل ہیں ان کے جذبے میں کمی نہیں آئی. میں سلام پیش کرتی ہوں ان ورکرز کو بھی اور پولیس آفیسرز کو بھی. اس پہ میں حاجی صاحب کا بھی کامنٹ ضرور لوں گی, بٹ اس بریک کے بعد میرے ساتھ رہیے گا سلام پاکستان میں. ایک بار پھر سے ناظرین آپ سب کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. اور ابھی آپ نے دیکھا وہ پیارے لوگ جو ڈور ٹو ڈور جا رہے ہیں اور جا کر جو ہے وہ آپ کے بچوں کو پولیو ڈراپس پلانے. کبھی آپ نے پوچھا اتنی گرمی میں وہ کام کر رہے ہیں, ان کو پانی کی ضرورت ہے, کبھی آپ نے سوچا کہ وہ دھوپ میں ہیں تو چلو ان کو سائے کے نیچے بٹھا دیتے ہیں. یہ شاید میرے دل میں بھی خیال آتا ہو, لیکن میں یہ سوچتی ہوں کہ ہمارے ملک میں یا ہمارے شہر میں سیکیورٹی کے اتنے معاملات ہیں, ہم اتنا ڈر گئے ہیں, اتنا خوف کھا گئے ہیں کہ ہمارے دروازے پہ کوئی دستک بھی دیتا ہے مدد کے لیے تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ کہیں ہمیں لوٹ تو نہیں لے گا. ہمارے ذہنوں پر سوشلی اتنے پریشرز حاجی صاحب وہ ڈال دیے گئے نا کہ آج نیکی کرتے وقت بھی آپ 10 مرتبہ سوچتے ہیں کہ یہ نیکی کہیں میرے گلے نہ پڑ جائے. یہ ہم نے ماحول اپنے لوگوں کو دے دیا ہے کہ ہمارے اندر سے نا انسانیت بھی ان خوف کی وجہ سے ختم ہوتی جا رہی ہے. دراصل یہ لوگوں کو کچھ بہانے چاہیے. دیکھیے نا, میں لاہور میں ایک دعوت میں گیا تھا, 9:45 بجے کھانا کھا کے میں ہال سے نکل چکا تھا. جی میں کل رات بھی ایک دعوت میں کراچی گیا تھا. اچھا 1:30 بجے میں نکلا ہوں رات کو. اور کھانا کب ملا آپ کو؟ 12 بجے کے بعد, 12:30 بجے کے بعد. ایک جگہ سے فون آیا, ایک دوست نے فون کیا کہ ہم کو 1 بجے اب کھانا ملا ہے. Oh my God. تو یہ کوئی دروازے پہ نوک کر کے آپ جو پورے ساز و سامان کے ساتھ سونے زیورات کے ساتھ 2-2, 1:30 بجے رات گزر رہے ہیں, تو اس وقت تو سیکیورٹی کا احساس نہیں ہوتا. ایک بندہ آپ کے گھر پہ آیا ہوا ہے, پولیو کو اس کے پاس جو ہے وہ بیگ لگا ہوا ہے, وہ آپ سے یہ ریکویسٹ کر رہا, تو اس کے ساتھ لازمی کوشش کر دی گئی کہ ایک خاتون بھی ہو تاکہ جواب دینے کے لیے خاتون آئے تو خاتون سے خاتون بات کر لے اور ایک قطرہ پلا دے. خدا کا شکر مانے کہ آپ کی نسل کو محفوظ کرنے کے لیے آپ کے ڈور سٹیپ پہ لوگ آئے ہوئے ہیں, تو آپ اس سے استعمال کریں. ابھی ڈاکٹر صاحب گفتگو کر رہے تھے, آپ نے بھی کی, تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ دیکھیں نا ہمارے سے بہتر گروتھ ریٹ, زیادہ گروتھ ریٹ فار انسٹنس بنگلہ دیش میں ہے. جی تو وہ تو پلاتے ہیں اور وہ تو آزاد ہو چکے ہیں ان چیزوں سے, پولیو فری اسٹیٹ بن چکے ہیں. تو پولیو اسٹیٹ فری اسٹیٹ تو ہم بھی بن جاتے ہیں. اگر اب الحمدللہ یہ بات ضرور ہے کہ ان تمام اداروں کی جن کا میں نے نام لیا اور عوامی سطح پر المصطفیٰ کی اور ورلڈ یہ پولیو روٹری کی اتنی محنت ہے کہ اب عالمی اسکالرز کا بھی کہنا یہ ہے کہ پروبیبلی انشاءاللہ العزیز 217
हमारे लिए आखिरी साल है आमीन, कि जिसमें ये पोलियो यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। हाजी साहब, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी, एज अ स्टूडेंट मैं ये आपसे चीज़ जानना चाहूँगी कि जो दुनिया में दूसरे इस्लामी ममालिक हैं, उन्होंने भी तो इससे लड़ाई की ना, उन्होंने भी तो इसको ख़त्म किया। ठीक है, हम जो है वो वेस्ट की बात नहीं कर रहे, मैं नहीं कर रही, आप भी नहीं कर रहे, लेकिन इस्लामी ममालिक तो हैं जो अपनी एक हैसियत रखते हैं, एक मकाम रखते हैं, जिनकी कही हुई बात को दुनिया मानती है, समझती है। उन्होंने भी तो इससे जंग की है ना, उन्होंने भी तो ख़त्म किया है। तो जो उन्होंने किया उनके पास चले जाएं, उनसे बोलें आप हमें बता दें कि क्या करना है, उस तरीके से ख़त्म कर दें। किसी पॉइंट पर आए, कोई मीटिंग, कोई ऐसा तो पॉइंट होना चाहिए ना कि ऐसा नहीं, उन्होंने भी तो ख़त्म किया, तो फिर हम क्यों एतराज़ कर रहे हैं? जो 2013 का जो कन्वेंशन था वो इंटरनेशनल लेवल का था, उलमा का, सही, उसका डिक्लेरेशन पढ़ने के लिए आलमी सतह पर ये अल्लाह ने मुझे इज्जत दी कि डिक्लेरेशन मैंने पढ़ा था। सही, उस डिक्लेरेशन में बाकायदा उन तमाम इस्लामी ममालिक को शामिल किया, खराज अकीदत और तहसीन पेश किया गया है Great. कि आपने तो अपने मुल्क में ख़त्म कर लिया, हम भी अब अपने मुल्क में ख़त्म करने के दर पे हैं, कोशिश कर रहे हैं। इंशाल्लाह। तो अभी बहुत अच्छा है। उसी कन्वेंशन में ये सवाल पूछा गया था जिसका डॉक्टर साहब ने इशारा किया कि इस पर तो डेट ऑफ एक्सपायरी नहीं लिखी होती, सही, इस पर तो इंग्रेडिएंट नहीं लिखे होते। ऐसे जब बातें उन्होंने की तो मैंने WHO के नुमाइंदे को बुलाकर कहा कि आप ज़रा वो वैक्सीन का बॉक्स अपने दफ्तर से मंगवा लें। ठीक है, वो उन्होंने मंगवा लिया और मैंने पहले एक वैक्सीन उठाई, मैंने देखा कि इस पर लिखी हुई लास्ट डेट एक्सपायरी की भी लिखी हुई है, इंग्रेडिएंट भी लिखे। मैंने कहा अब ये तमाम शुरका के सामने एक एक आप वैक्सीन रख दें, और मैंने इसके बाद नाउ यू कैन रीड इट, यस, लिखा है। इंग्रेडिएंट्स की डिटेल भी मौजूद है, डेट ऑफ एक्सपायरी भी मौजूद है। तो अगर वो नाच न जाने आंगन टेढ़ा की तरह को जिद करना चाहे तो देयर इज़ नो वे आउट। अदरवाइज कोई भी एक्सक्यूज़ ऐसा नहीं है जिसको मामूली सा भी वेट दिया जाए। पाकिस्तान के लोग, मैंने बहुत पहले कहा था कि आइंदा हज पे जाने में डिफ़िकल्टी होगी, आइंदा उम्रे पे जाने में डिफ़िकल्टी होगी। अब हर मर्तबा हज पे जाने वाले को पीना पड़ता है कतरे, लेकिन इसमें भी क्या मुश्किल है कि जो मेहरबान उनके ट्रेवलिंग डॉक्यूमेंट्स तैयार करते हैं वो कहते हैं पोलियो के कतरे पीने की ज़रूरत नहीं है, वो सर्टिफिकेट मैंने साथ लगा दिया आपके। तो अब इतना करप्शन हमारे यहाँ बढ़ गया है कि हम जो लोगों की जानों की हिफाजत, उनके माजूर होने से बचाने के लिए भी उनको 2 कतरे पिलाने के लिए तैयार नहीं हैं। और इसी वजह से अब ये तमाम सर्टिफिकेट्स के बावजूद एयरपोर्ट पे काउंटर बना हुआ होता है। आप करप्शन की बात करते हैं, करप्शन तो हमारे यहाँ छोटे से लेके बड़े तक, एक आप लोगों को लगेगा बड़ी अजीब सी मैं मिसाल दे रही हूँ, लेकिन आप देखिए जब आप सिग्नल पर रुकते हैं तो एक कपड़ा बेचने वाले आते हैं ना, गाड़ी साफ़ करने के लिए कपड़ा देते हैं, तो वो एक प्राइस में आपको 3 कपड़े 100 रुपीज़ में आपको 3 कपड़े इस तरह दे देते हैं। तो उसने कहा तीनों कपड़े बड़े साइज़ के हैं, एक ही साइज़ के आप ले लें। उसने अपनी कॉस्ट ले ली। जब उसे खोला गया तो एक कपड़ा जो था वो बड़ा था, बाकी छोटे और छोटे से थे। तो मैं आपको बताना ये चाह रही हूँ कि इस छोटी सी चीज़ में भी जो है ना लोग, ये करप्शन नहीं है हाजी साहब, ये करप्शन है ना कि आपने जो जबान से बोला वो आप झूठ बोल रहे हैं और उस 100 रुपए की खातिर आप सामने वाले के भरोसे को ख़राब करें। तो मैं यही सोच रही थी, मैंने कहा एक ये करप्शन है, एक हम पैनामा की बात करते हैं, मुख्तलिफ तरह की चीज़ें, जिसको जहाँ मौका मिलता है वो कोशिश करता है कि मैं बचा लूँ और करप्शन कर लूँ। छोटे लेवल की हो, बड़े लेवल की हो, करप्शन होती है। तो ये इस लेवल तक तो हालात ऊपर के लेवल पे जितनी होगी ना उतनी ही नीचे ट्रेवल करती चली जाएगी। ट्रेवल करते लोग क्योंकि करप्शन, पानी का फ्लो हमेशा ऐसे आता है ना। लोग करप्शन करते हुए कहते हैं भाई मैंने तो ये 4 रुपए का किया है, हाँ, इससे वो क्या फर्क 4 अरब रुपए जो करके बैठा उसको तो पकड़ो, इस तरह कहते हैं। इस तरह कहते हैं, बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइए कि हमने यहाँ ये भी बात की कि सिर्फ पाकिस्तान के अलावा आप इस्लामी ममालिक को देखें, उन्होंने अपनी जो स्टेट है उसे पोलियो फ्री कर दिया है इसी वैक्सीनेशन के थ्रू, और आज हम लड़ रहे हैं। अब ये आपकी सोच है, फैसला आपने करना है कि अब जब पोलियो कैंपेन स्टार्ट की जा रही है, आपके पोलियो वर्कर्स आपके घर आएंगे तो आपने बच्चे को ड्रॉप्स पिलाने हैं या नहीं, ये फैसला आप पर है। अगर कोई बच्चा, डॉक्टर साहब
اس پولیو جیسی بیماری کا شکار ہو جاتا ہے. سو کیا کوئی علاج ممکن ہے؟ یہ بھی بتا دیں لوگوں کو تاکہ ان کو پتہ چلے کہ یہ کیسی بیماری ہے جس سے ہم لڑنا چاہ رہے ہیں اور یہ ختم کیوں نہیں ہو پا رہی. دیکھیں پولیو کا جراثیم جب آپ کے جسم میں داخل ہوتا ہے 95% لوگ تو اسمپٹومیٹک رہتے ہیں اور ان کو کوئی پرابلم نہیں ہوتا, ہلکا پھلکا بخار اور ٹھیک ہے, اس کے بعد سیٹل ہو جاتے ہیں. لیکن جہاں یہ جراثیم اگر دماغ کی جھلی کو کراس کر جائے اور یہ دماغ کو انویڈ کر جائے تو یہ بلڈ کے تھرو انفیکشن, یہ پیٹ میں آتا ہے یا آنتوں کے ذریعے اور بڑی تیزی سے وہاں ملٹیپلائی ہو کے بلڈ برین بیریئر کے تھرو جو ہے نا تھرو آؤٹ بلڈ برین تک جاتا ہے گا. اوکے, ایک بار اگر یہ آپ کے دماغ کو انوالو کر لے تو یہ آپ کے نروس سسٹم کو بری طرح ڈیمیج کرتا ہے, جس کے بعد آپ کا پیرالسس شروع ہوتا ہے, اسپیشلی لوور لمز میں, ٹانگوں میں. ٹھیک ہے, کبھی کبھار سیویئر کیسز میں یہ معدے کے جو پیٹ کے مسلز ہیں ان کو اور سینے کے مسلز کو انوالو کرتا ہے, اس کے بعد تو ڈیتھ ہو جاتی ہے گی. لیکن موسٹلی یہ ایک پرماننٹ جو ہے معذوری کا بچوں کو شکار کر دیتا ہے جس کا کوئی علاج نہیں ہے. لیگ سے یہ شروع ہوتی ہے آپ کی باڈی اور اس کے بعد آپ پورا باڈی یہ آپ کی ٹانگوں کو انوالو کرتا ہے. اچھا, لیکن کچھ سیویئر کیسز میں تو یہ اگر اوپر کے مسلز یعنی کہ مسلز جو آپ کی بریدنگ میں ہیلپ کر رہے ہیں ان کو یا ڈائفرام کو انوالو کرتا ہے تو پھر تو ڈیتھ کے بھی چانسز ہوتے ہیں. لیکن موسٹلی جو پیرالسس ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ موت سے زیادہ بڑی پرابلم ماں باپ کے لیے وہ معذوری ہے بچے کی, جو زندگی بھر کی معذوری بچہ لے کے چل رہا ہے جس کا کوئی علاج نہیں ہے. صحیح, اور اب جوان بچہ اس کے لیے بوڑھی ہڈیاں کیسے اس کا وزن برداشت کریں گی, اور وقت کے ساتھ ساتھ وہ جس طرح کی اس کی ویسٹنگ شروع ہوتی ہے مسلز کی, مسلز ڈسٹروائے ہوتے ہیں, پھر کانٹریکچرز چلتے ہیں, یعنی کہ وہ کسی قسم کے وہ اعضاء رہتے نہیں کام کرنے کے. تو بڑا کلیئر میسیج ہے کہ جناب اس کا کوئی علاج نہیں ہے. آپ کے پاس, آپ نے انیشل کہا تھا جتنا پیسہ ہو, آپ کے پاس کروڑوں اربوں بھی ہوں تو آپ اس کو بچے کو ٹھیک نہیں کر سکتے. اس کا صرف اور صرف ایک ہی بچاؤ ممکن ہے, وہ ہے پولیو کا قطرے. میں ایک ایسی خاتون کو جانتی ہوں جو اس وقت آئی تھنک آسٹریلیا میں یہاں کہیں رہتی ہیں. انہوں نے مجھے ایک, کیونکہ اس سے پہلے بھی ہم نے ایک بار بات کی تھی, تو انہوں نے ہمیں فیس بک پر ہی ایک میسیج بھیجا تھا. تو وہ کہتی ہیں کہ آج میں یہاں بیٹھی ہوں اور میرے پاس بہت سارا پیسہ بھی موجود ہے اور میری بیٹی کی عمر جو ہے وہ 22 سال 23 سال ان کی بیٹی کی عمر تھی, ایک اکلوتی بیٹی ہے, اور وہ جو ہے وہ اب اس بیماری کا شکار ہو چکی ہے. تو کہیں تھی میں ریگریٹ کرتی ہوں کہ یا اللہ, اگر اچھا اکلوتا بچہ ہوتا ہے نا, ماں باپ اور زیادہ اس کو لاڈ پیار سے کہ نہیں یہ چیز ہائیجین کا خیال رکھ لیں, یہ کر لیں وہ کر لیں. تو انہوں نے کہا میں جب بچپن میں یہ پاکستان میں تھی تو میں نے ایسا نہیں اس کے ساتھ کیا, نہیں پلائے, اور اب 22-23 سال کی عمر میں آ کر اس بچی کے ساتھ جو ہے یہ معاملہ ہوا ہے. کہاں وہ اس کی خواب سجائے بیٹھی تھی کہ میں اس کی شادی کروں گی, اسے دلہن بناؤں گی, اور آج جو ہے وہ اس کا وزن اٹھائے گھومتی ہیں. سو وہ ایک ماں کے جذبات ہیں جو شاید میں بیان بھی نہیں کر سکتی اس کی تکلیف کو. تو حاجی صاحب آج یہی کوشش ہے نا کہ ماں باپ اس تکلیف تک نہ پہنچے. دراصل اس میں ایک بڑا رول جیسے آج ماشاءاللہ میڈیا بھی ادا کر رہا ہے. جی, یونیورسٹیز اور کالجز کے ذریعے بھی ایک رول پلے ہونا چاہیے. ٹرو. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بچوں کے جو پیغام بھیجا جا رہا ہے یونیورسٹی کالج کے ذریعے وہ ٹرو ہے. ایک بڑا رول جمعے کے دن خطیب کا ہے. بہت اچھی بات. آخری جو 5 منٹ ہوتے اس سے پہلے گفتگو کر لے, آخری 5 منٹ میں کراؤڈ سب جمعے کے لیے ادائیگی کے لیے آ چکا ہوتا ہے. اس وقت یہ آپ اگزامپل دیں, اور یہ جیسے آسٹریلیا والی بہن کا آپ نے ذکر کیا, اب اندازہ لگائیں کہ اس کی ذہنی حالت, پریشانی کی حالت کیا ہوگی کہ 22 سالہ بیٹی جو ہے وہ پولیو زدہ ہو گئی ہے. ایسے تاجر لوگ جو ہیں وہ یہ بھی سمجھے کہ بالفرض اگر کسی بچے کی ماں باپ کی غلطی سے اس کو صرف پاؤں کے نچلی سطح پر تھوڑی سی لنگ پیدا ہوئی ہے چلنے میں, تو آپ ڈس ایبل کوٹے میں ایسے بچوں کو ضرور ملازم رکھیں. ایک بندہ آیا بہت اچھی نعت پڑھ رہا تھا اور جب جانے لگا تو تھوڑا سا پولیو زدہ لگا مجھے. میں واپس بلایا, ادھر آؤ, کیا مسئلہ ہے؟ بولا میرا پولیو والا مسئلہ ہے. خیر میں نے روٹری والوں کو کہا کہ اس بچے کو آپ ملازم کر دیں. اب بچے کی ملازمت ہو گئی. اب تھوڑے دن پہلے مجھے فون آیا, اتنے سال سے میرے لیے کوئی رشتہ نہیں آ رہا تھا, پولیو کے باوجود چونکہ پیسہ تھوڑا بہت میں کمانے لگا ہوں تو رشتوں کی بات اب آ رہی ہے. تو خدا کے واسطے انسان کے اندر جو انس ہوتا ہے جس کی وجہ سے بھی انسان کہلاتے ہیں, وہ انس پیدا کریں, ایسے لوگوں کو بچائیں. اور اب جب پاکستان ایریڈیکیشن کے تقریباً اسٹیج کی طرف آ گیا ہے تو ہر طبقے کو
ہم نے کراچی یونیورسٹی کے وائس چانسلر سے میٹنگ کی. تمام یونیورسٹیز کے لوگوں کو خود بخود اس کی طرف کام کرنا چاہیے. ایک یونیورسٹی سے اگر 10,000 بچے شام کو ہینڈ بل لے کر گھر جائیں گے, خود بھی پڑھیں گے, آج کل بچے تو بہت تیز ہیں, وہ سوشل میڈیا پر بھی بھیج دیں گے, گھر میں بھی دیں گے, تو لوگوں کو احساس ہوگا کہ جو آج سلام پاکستان میں میسج مل رہا تھا, اٹ از ویری سیریس اور وی مسٹ ڈو سم تھنگ. صحیح. اچھا حاجی صاحب, کیا اس طرح کی کوئی کیمپین میں چیز شامل کی گئی ہے کہ جو اسکولز ہیں جہاں مونٹی سری, کیونکہ ایک چھوٹی ایج میں جو ہے نا یہ ڈراپس پلائے جاتے ہیں, اس حوالے سے حکومت کیا سوچ رہی ہے؟ مزید بات کریں گے بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. سلام پاکستان. جی ناظرین, آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور پولیو کے 2 قطرے آپ کے بچے کو اس بیماری سے بچا سکتے ہیں جو معذوری پیدا کر سکتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے یہاں آپ دیکھیں اچھے خاصے صحت مند لوگ ڈگریز لے کے گھوم رہے ہیں, ان کے لیے روزگار نہیں ہے. تو ایک شخص جو جسمانی طور پر کسی معذوری کا شکار ہو جائے گا, اس کے لیے زندگی گزارنا کتنا مشکل ہوگا. ایک بوجھ بن جائے گی یہ زندگی, جو رب کہتا ہے کہ میں نے تمہیں تحفتاً دی ہے اور اسے ایسے گزارو کہ اپنی آخرت کو سنوار سکو. جب وہ اس دنیا میں اس معذوری کا شکار ہو جائے گا تو وہ اس کو کیسے جی سکے گا؟ شاید دن گزر جائیں لیکن زندگی نہیں جی پائے گا وہ بچہ بھی, اور خاص طور پر ماں باپ بھی, کیونکہ ماں باپ ہمیشہ چاہتے ہیں کہ ان کا بچہ پھلے پھولے, مسکراتا ہوا, مہکتا ہوا, کھلکھلاتا رہے. لیکن یہ بیماری وہ تمام خوشیاں آپ کے بچے سے چھین لیتی ہیں. صرف 2 قطرے آپ کو پلانے اور اپنے بچے کو آپ نے بچانا ہے. آج سے یہ کیمپین شروع کر دی گئی ہے. جب آپ کے گھر کوئی دستک دے گا یہ سوچتے ہوئے کہ یہ ہمارا دوست ہے, یہ ہمارا اپنا ہے, یہ میرے بچے کو بچانے کے لیے آیا ہے, اسے ضرور ویلکم کریں اور جو 2 ڈراپس ہیں وہ ضرور پلائیے. ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے کہ اگر میں غلط نہیں ہوں تو پاکستان بھر میں ضروری نہیں ہے کہ ہر بچہ موجود ہو جسے تمام ویکسینیشنز کرائی گئی ہوں, کیونکہ یہ بھی ماں باپ کی اویئرنیس کی بات ہے نا. گاؤں دیہاتوں میں, قصبوں میں شاید بہت ساری ایسی خواتین ہیں جو جن کو اویئرنیس ہی نہیں ہوگی کہ بچوں کو جو ہے وہ انجیکشنز بھی لگائے جاتے ہیں, حفاظتی ٹیکے بھی لگوائے جاتے ہیں. سو یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کے لیے تو ایک بہت بڑا مرحلہ ہے. ابھی بھی بچے ان ویکسینیشن سے بھی, جہاں ہم نے ذکر کیا پولیو کے بارے میں بہت بڑا المیہ ہے, اسی طرح ایک المیہ جو ہے پاکستان میں چھوٹے بچوں میں ویکسینیشن کی کوریج ہے. جی ٹرو. آپ اس میں کسی دوسری رائے کے بغیر پچھلے چند سالوں میں 2 سے 3 سال میں پنجاب میں پولیو جو اوور آل ویکسینیشن ہے, EPI کی ہم بات کرتے ہیں, ایکسپینڈیڈ پروگرام امیونائزیشن, اس کی کوریج کافی بہتر ہوئی ہے. صحیح. مینلی کسی اور ریزن کے بغیر نہیں, گڈ گورننس کی وجہ سے, تو وہ 65% تک آ گئی ہے. صحیح ہے. سندھ کے حالات جو ہیں وہ اور ورس ہوتے جا رہے ہیں. آپ کے وہاں ایون کراچی کی اگر آپ بات کریں تو صرف کراچی میں شاید 60% ہوتی ہے ویکسینیشن, اور اگر آپ اوور آل سندھ کی بات کریں تو ہماری جو ویکسینیشن کوریج ہے وہ 29% پہ آ گئی ہے, اور KP کے ہم سے تھوڑا بہتر ہو گیا گا, اور ہمارے ساتھ بلوچستان کھڑا ہوئے گا. تو یہ تو حال ہے کہ آپ کے اگر 100 بچے ہیں تو آپ نے 29 سے 30 تک ہی آپ پہنچ پا رہے ہیں ویکسین کرنے کے لیے. تمام تر WHO, یونیسیف, روٹری ہو گیا, اسی طرح گورنمنٹ کی اپنی کوششوں کے باوجود, لیکن یہاں لیکنگ جو ہے وہ میرے خیال میں گورنمنٹ کی اپنی کوششوں میں آتی ہے کہ ہم کوریج انکریز ہی نہیں کر پا رہے. کہ پروونشل گورنمنٹ کی طرف سے جو ان کو بھی جو ہے جو صوبائی حکومت ہیں ان کو بھی تھوڑے اسٹرانگ سٹیپس لینے پڑیں گے, اور اس کو مزید دیکھنا پڑے گا کہ اس میں اور کتنی بہتری لائی جا سکتی ہے. اس میں آپ جتنی بہتری سوچیں اس سے اور بہتری کی ضرورت ہے. اچھا, میں نے اسٹرانگ سٹیپس لیے ہیں, امپروومنٹ آئی ہے ان کی ویکسینیشن کوریج میں آئی ہے, جبکہ ہم جہاں کھڑے تھے ہم اس سے اور نیچے ہو گئے ہیں. ڈیفینیٹلی. اچھا حاجی صاحب, یہ جو یہ بات کریں, آپ دیکھیں نا میزلس کے, چکن پاکس کی ہم بات کرتے ہیں, لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے دوسرے ممالک میں, یہاں پر کتنا زیادہ ہے, وہاں دنیا میں لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. اور ہم یہ کہتے ہیں نہیں یار زندگی میں ایک مرتبہ تو ہونی ہے. ہم یہ تسلی دے کے ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہوتے ہیں اچھا تمہیں ہوا تھا, ہو گیا, اب دوبارہ نہیں ہوگا. اس جگہ پر ہم کھڑے ہیں حاجی صاحب یہ 2017 میں. تو یہ چاہے ڈراپس کی بات کریں, وہ عورت جسے گھر میں محصور کر دیا گیا ہے, جسے مرد یہ سمجھتا ہے کہ یہ تو صرف گھر کا کام کرنے کے لیے اور میری نسل بڑھانے کے لیے موجود ہے, اسے کیا پتا کہ یہ ساری چیزیں تو میرے بچوں کے لیے تحفہ ہیں جو میں نے دینی ہے. اس کیمپین کو آپ کیسے آگے لے کر چلیں گے؟ دراصل یہ سمجھ کے
میں اگر بات آ جائے نا کہ یہ کمپین میرے گھر اور میری اولاد کے لیے بہتر ہے، پھر آنے والے کو بندہ ریسیو کرتا ہے. ٹرو. گاؤں دیہات کے لوگ ہم سے کبھی کہتے ہیں کہ بھائی ایک بندہ آتا ہے، اس کے ہاتھ میں تو ایک دوائی ہوتی ہے، صحیح. میرا بیٹا بچہ تو ٹھیک ہے، اس کو میں قطرے کیوں پلاؤں، اس کو تو کوئی بیماری نہیں ہے. تو اویئرنیس بہت بڑا ایشو ہے. میں نے ابھی جو علماء مشائخ کا کہا، میں نے اسکول کالج اور یونیورسٹیز کا کہا، یہ بہت بڑا رول اویئرنیس کے لیے پیدا کر سکتے ہیں. اور یہ بات درست ہے کہ ہم نے بہت کم علاقہ کور کیا ہے. ہم ان علاقوں کو کور کرنے پر ذرا زیادہ توجہ دیتے ہیں. دیکھیے ابھی مجھے یاد ہے کہ اس کام کو بلوچستان کے ایک افسر کے ذمے کیا گیا تھا. اچھا. جب تک وہ اس علاقے میں پوسٹڈ رہا بہترین رزلٹ وہ دیتا رہا. تو اٹ آلسو ڈیپینڈس اپون دا سینس آف ریسپانسبلٹی آف دی آفیسر. اس کو کتنا احساس ہے کہ میں یہ کتنی بڑی ایک خدمت کر رہا ہوں. یہ بہت بڑی خدمت کر رہے ہیں. سمجھنے کے لیے میں ماں باپ اور ورکر کو عرض کر رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو صحابہ نے آ کر بتایا، وہ ایک خاتون جس سے لوگوں کو بہت شکایت تھی نا، آج اس نے بہت بڑا کام کر دیا. حضور نے فرمایا کہ حضور تو سب جانتے تھے، کیا کام کر دیا؟ بولے کتا پیاس سے مرنے والا تھا، اللہ. اس نے جو ہے وہ تھوڑا سا کپڑے میں پانی لیا، پلا دیا، کتے کی زندگی بچ گئی، کتا کھڑا ہو کر چلا گیا. حضور نے فرمایا صرف اس عمل کی وجہ سے یہ عورت جنت میں جائے گی. سبحان اللہ. تو آپ کے تو گھر بیٹھے میں آپ کے بیٹے کی زندگی کو بچانے کے لیے آپ کا دروازے پر نوک کیا جا رہا ہے. آپ ڈراپ لیجئے، پلائیے. اور میں خاص طور پر پھر دوبارہ کہتا ہوں کہ جو ریموٹ ایریاز ہیں، گاؤں دیہات کے علاقے ہیں، دور دراز ایریاز ہیں، فار فلنگ ایریاز ہیں، ان پر زیادہ محنت کی ضرورت ہے. کیونکہ وہاں کے بھی تو لوگ ٹریول کر کے، اب جو کراچی میں جتنا بھی وائرس کا اثر نظر آ رہا ہے وہ بلوچستان سے کوئی آ رہا ہے، کوئی صوبے سرحد سے آ رہا ہے، وہ لے کر کے آ رہا ہے اور ٹریول کر رہا ہے. کیونکہ کراچی تو سب کو اپنے اندر سما لیتا ہے. کراچی تو سب کا ہے، ہر یہاں رنگ نسل سے تعلق رکھنے والے لوگ آتے ہیں الحمدللہ. شاید بہت بڑا جملہ کہہ رہی ہوں، لیکن اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ میری یہ بات سچ ہی ثابت ہو کہ یہاں لوگ بھوکے پیٹ تو آتے ہیں لیکن میرے شہر میں کوئی بھوکا سوتا نہیں. کیونکہ یہاں پر بڑے بڑے لوگ موجود ہیں جو انسانیت کی خدمت کرتے ہیں، جو انسان کو انسان سمجھتے ہیں. چاہے صحت کا شعبہ ہو، چاہے کھانے پلانے کی بات ہو، چاہے چھت کی بات ہو. ہادی صاحب کا بھی نام بھی ایسے ہی لوگوں میں شامل ہوتا ہے جو بلا یہ سوچے سمجھے کہ کون ہے کیا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ انسان ہے. تو اس کو سپورٹ کرنا، اس کو محفوظ رکھنا، اس کا پیٹ بھرنا جو ہے وہ ہماری اخلاقی ذمہ داری بنتی ہے. اخلاق کی بات کر لیں، باقی چیزیں تو ہم بعد میں سیکھیں گے. اچھا ہادی صاحب، ابھی آپ بات کر رہے تھے میڈیمز کی، تو ہم میڈیم کی بات کرتے ہیں. میں آج گاؤں دیہاتوں کی بات اس لیے کر رہی ہوں کہ تو شہر میں تو پھر بھی چلو لوگوں کو ایکسپوجر مل جاتا ہے، بٹ کچھ جگہیں ایسی ہیں جہاں پر شاید کیبل بھی موجود نہیں ہوگا. لوگوں کے پاس صرف پی ٹی وی ایک ایسا ذریعہ ہے جہاں سے لوگوں کو جو ہے مختلف طرح کی انفارمیشن شیئر کی جاتی ہے. پی ٹی وی اپنے حوالے سے ڈیفینیٹلی کام کر رہا ہوگا، لیکن کوئی اپنے استاد کی بات سنتا ہے، کوئی اسکرین سے سیکھتا ہے، کوئی مسجد سے جو آواز آئے گی اس سے سیکھے گا. تو آپ جو بات کریں نا کہ ہر جگہ پر یہ بات پھیلا دو کہ کوئی نہ کوئی کسی کی بات تو آپ کے دل پر اثر کرے گی نا، اور جب وہ اثر کرے گی تو پھر اس سے ہمیں نہیں آپ کو ہی فائدہ ہوگا، آپ ہی کا بچہ جو ہے وہ محفوظ ہوگا. ڈاکٹر صاحب، جو پیرنٹس آپ کو دیکھ رہے ہیں اس وقت، آپ اور ماں باپ ہیں جو گفتگو کریں گے آپس میں، کیا تحفہ ہے جو ٹیکوں کے ذریعے اور ویکسینیشن کے ذریعے ماں باپ اپنے بچوں کو دے رہے ہوتے ہیں؟ ایک تو ہم ان کے لیے بینک بیلنس جمع کرتے ہیں، ایک ہم جہیز جمع کرتے ہیں. کیا یہ بھی میں اپنی اولاد کو تحفہ دے رہی ہوں کہ میں اس کو ویکسینیشن کروا دوں اور پولیو کے ڈراپس پلا دوں؟ بینک بیلنس اور جہیز اسی وقت بچے کے کام آئے گا جب وہ صحت مند رہے گا اور بغیر کسی معذوری کے آگے تک بڑھے گا. اس کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ جتنے ویکسینز آپ کی وسائل میں موجود آپ کے پاس ہیں، آپ پرائیویٹ سیکٹر میں مکمل ویکسین نہیں کر سکتے، ایٹ لیسٹ جو ای پی آئی کا پروگرام ہے ویکسینیشن کا اس کو ضرور کور کریں، اور ہر مرتبہ ہر بار ہر بچے کو پولیو قطرہ ضرور پلوائیں. تو یہ تحفہ جو اپنے بچوں کو دے سکتے ہیں وہ ان کو موت کے علاوہ معذوری سے زندگی بھر کی اس سے بچا سکتا ہے. اور ہر بچے کا حق ہے
کہ اس کو صحت مند زندگی پرووائڈ کی جائے. اور Right. اس حق کو پہنچانے میں ہیلتھ سیکٹر تو کام کرتا ہے, لیکن سب سے پہلے اس کے اپنے ماں باپ ہیں, اور وہ اسی شکل میں ایک تحفہ پرووائڈ کر سکتے ہیں اس کو. کہ تمام ویکسینیشنس کو جو ہے وہ ویلکم کریں, اور ایٹ لیسٹ ہر اس شخص کو ویلکم کریں جو آپ پہ گھر پہ آ رہا ہے, اور جو ایک پراپر طریقے سے آ رہا ہے اس کو ویکسین ضرور پلوائیں. ایگزیکٹلی. اور حاجی صاحب بھی یہاں پر موجود ہیں. اور حاجی صاحب میں کیونکہ آج ہم دستک دے رہے ہیں نا, یہ بھی دستک ہے جو آواز کے ذریعے ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں, کہ حاجی صاحب اس دستک میں کوئی ایک ایسا جملہ جو آپ نے اپنے پڑوسی کو بھی کہنا ہے, جو آپ نے اپنے دفتر میں بھی کہنا ہے, آج کی بات ہی یہ ہونی چاہیے کہ تم نے کہ آپ نے پولیو ڈراپس پلائے یا نہیں پلائے. حاجی صاحب کیا ایسا جملہ کہیں گے ایک آپ؟ جملہ میں کہتا ہوں, ممکن ہے کسی کو تھوڑا سا ترش لگے, ہمارے گھر پر اور آپ کے گھر پر اگر وہاں پر آ گیا ہے قطرہ پلانے والا اور آپ اس کو قطرہ نہیں پلا رہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے گھر پر ہیروشیما اور ناگاساکی کی طرح خود بم گرا رہے ہیں. صحیح. اور یہ پورا دن جو سیاستدان الزام تراشی کرتے ہیں, ہر ٹاک شو کے 5 منٹ آخری ٹھیک ہے, اس پر لگا دیے جائیں صحیح. تو بہت جلدی میسج پھیل جائے. صحیح. اور ابھی جو ہم ذکر کر رہے تھے نا, میں نے کہا کہ سلام ہے ان ورکرز کو جو ڈور ٹو ڈور جا کر اس کیمپین کا حصہ بن رہے ہیں, جو آپ سے محبت اور دوستی کا اظہار کر رہے ہیں. وہیں جو ہمارے پولیس آفیسرز کا میں نے ذکر کیا کہ 7 پولیس آفیسرز کو جو ہے ان سے جینے کا حق چھین لیا گیا تھا جب وہ پولیو ورکرز کی حفاظت کر رہے تھے. اس کیمپین کو دوبارہ شروع کیا گیا ہے, اور میں دعا کرتی ہوں, امید کرتی ہوں کہ اب کوئی ایسی خبر ہمیں سننے کو نہیں ملے گی. ہمارے ساتھ ایک ایسی خاتون موجود ہیں جو اپنی نسل کو بچانا چاہتی ہیں, اور وہ ایز اے پولیس آفیسر اس وقت یہ جو کیمپین شروع ہوئی ہے اس میں اس تمام کیمپین کو لیڈ بھی کر رہی ہیں, سپورٹ بھی کر رہی ہیں. اس وقت بھی وہ آن ڈیوٹی تھی, بٹ ہماری گزارش پر وہ یہاں آئی ہیں. میں ان کی بہت شکر گزار ہوں کہ وہ بھی کہیں گی اور آپ کے دل پر وہ چیز اثر کرے گی. ایس پی شیلا ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تھینک یو سو مچ. اینڈ ٹائم واقعی میں بہت تیزی سے گزر گیا, اور اس وقت بھی پولیو ڈیوٹی پر ہی موجود تھے. آج سے ہمارے علاقے میں دوبارہ شروع ہو چکی ہے, کیونکہ یہ آن گوئنگ کیمپین ہے اور ٹائملی یہ چلتی رہتی ہے. تو بڑی اچھی گفتگو ہو رہی تھی, بس سن رہی تھی. اور پولیو کے حوالے سے یہ بہت ضروری سی بات ہے کہ ہم جو اپنی نئی نسل ہے اس کو جو ہے وہ اس پیرالسس ہونے سے, اس ڈیزیز سے بچائیں. تو ہم پاکستان کو ایک ہیلدی اور ایکٹیو پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں, نہ کہ جو ہے وہ معذور اور ہینڈی کیپ بچے. اور ایسے بچوں کو دیکھ کے ماں باپ کے اوپر بھی وہ بوجھ ہوتے ہیں, ایک سائیکالوجیکل معاشرے کے اوپر بھی پریشر ہوتا ہے, اور ایسے لوگ ایک بجائے بوجھ بننے کے ہمیں انہیں ایکٹیو ممبر بنانا ہے معاشرے کا. اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اس کی ویکسینیشن بھی کروائیں ٹائملی, اور پیرنٹس ہمارے ساتھ تعاون کریں. ٹھیک ہے. اچھا شیلا, ایک سوال میں آپ سے جاننا چاہوں گی, کیونکہ آپ نے آن فیلڈ کام کیا ہے, ٹھیک ہے, میں شاید وہ چیز, میں نے وہ ریاکشن نہیں دیکھا جو دروازہ کھلنے کے بعد آپ لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں, کیونکہ آپ لوگ پولیو ورکرز کے ساتھ ہیں. لوگ کیا ریزن دیتے ہیں کہ میں کیوں نہیں اپنے بچے کو جو ہے وہ ڈراپس پلا رہا؟ کوئی تو وجہ بتاتے ہوں گے, وہ ایکسکیوز کیا ہے؟ ایک بالکل سلی سا ایکسکیوز ہے, اور یہ جس کا کوئی پروف نہیں ہے. وہی کہتے ہیں جی ہمارے بچوں سے ریپروڈکٹیو ایبلٹی چھین لی جائے گی. اور یہ جو ملا ازم ہے یا مولوی حضرات نے یہ فتوے دے دی, حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ایگزسٹ کرتا. یہ سنی سنائی من گھڑت کہانیاں ہیں جو کہ آگے پریویل کر رہی ہیں. بالکل اسی طرح جیسے انسان کو کہا جائے کہ جی بندر سے انسان بنا ہے, حالانکہ میڈیکل ایویڈنس ڈارون کے 10 والیوم میں کہیں یہ ذکر نہیں ہے کہ بندر سے انسان بنا. بالکل اسی طرح ان واقعات کا, ان من گھڑت کہانیوں کا بھی کوئی ذکر نہیں ہے. سب پولیو سے بالکل کوئی تعلق نہیں ہے, یا ریپروڈکٹیو ایبلٹی کا لاس ہونے کے بھی کوئی وہ نہیں ہے. لیکن ہماری جو ایجوکیشن کی کمی ہے, ہمیں اس بارے میں اویئرنیس ہی نہیں ہے, اور ہم غلط باتوں کو جو ہے وہ اپنے عقائد بنا لیتے ہیں, اور پھر اس کی تو پھر آپ لوگ ان کو کنونس کرتے ہیں, لوگ کنونس ہو جاتے ہیں. ایسی آپ لوگوں کی ٹریننگ ان ورکرز کی گئی ہے کہ وہ, یا کوئی ایسا پیپر جس طرح ابھی حاجی صاحب کہہ رہے تھے کہ کاؤنسل جو ہے, جو اچھے علماء کرام ہیں, انہوں نے بیٹھ کر اس چیز کو پروف کیا ہے کہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے. آئی تھنک کوئی اس طرح کا انہوں نے ایک خود ڈراپس بھی پلائے تھے اپنے بچے کو, اس طرح کا بھی کوئی معاملہ ہوا تھا. تو اس طرح کا کوئی پیپر, کوئی ڈاکیومنٹ آپ لوگوں کے پاس موجود ہے؟ ٹریننگ میں کیا آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ آپ نے کنونس کیسے کرنا ہے؟ نہیں, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یہ تو صرف آپ کی ایک کاؤنسلنگ ہوتی ہے, وربل ان کو کہا جاتا ہے. اور الٹیمیٹلی ہماری جو ورکرز ہیں ان کو بہت سارے چیلنجز کا سامنا ہے جب وہ پلانے کے لیے جاتی ہیں, قطرے دروازہ بجاتی ہیں. تو ابھی میرے علاقے کے اندر ہی 1-2 واقعات اس طرح کے ہوئے کہ دروازہ کھولتے انہوں نے خاتون کو اندر جو ہے وہ اس کو مارا پیٹا, اس پہ اٹیک بھی کیا. پھر پولیس کی ایگزیکٹلی داس جو کیمپین ہوئی ہے, یہ پچھلے مہینے کی بات ہے, تو اس کے اندر انہوں نے خاتون کو جو ہے مارا پیٹا بری طریقے سے. پھر وہ اس کے خلاف مقدمہ درج کرنے کے لیے کہا. تو مسئلہ یہ ہے کہ اب وہ کہتے ہیں جی پولیس روکے, تو پولیس کا کام جھگڑا روکنا یا زبردستی منہ کھول کے قطرے پلانا تو نہیں ہے.
That is the willingness of the parents. وہ خود چاہیں گے اپنے بچوں کو بیماری سے بچانا تو بچا سکیں گے. میں یہ سمجھتی ہوں بجائے اس کے کہ ہم دروازہ دستک دے دے کر بچے کو قطرے پلائیں, ہم میں اتنی سینسیبلٹی ہونی چاہیے کہ ہم خود جا کر گارڈن کے اندر, ڈاکٹر ارشد العباد صاحب نے پہلے جو ہے وہ کیمپ لگایا اور ابھی تک چل رہا ہے وہ, وہاں پہ جا کے چڑیا گھر میں 15-20 ہزار افراد ڈیلی جاتے ہیں. تو کیوں نہ ہم اپنے بچوں کو وہاں سے ویکسینیشن کرا دیں, کبھی بھی موجودہ جو پولیو کے سینٹرز بنے وہاں سے پلا دیں یا ہاسپٹل سے پلا دیں. اصل میں خود جائیں ہم, بجائے اس کے کہ آپ کو پلانے کے لیے آئیں آپ اس میں بھی ریزسٹنس دکھاؤ. ایگزیکٹلی. اصل ہمارے یہاں یہ بھی ہوتا ہے نا, کوئی آ جائے نا ہمارے دروازے تو ہم اس کو ویلیو نہیں کرتے. جہاں ہمیں خود پیسے خرچ کر کے لائن میں لگنا پڑے وہاں ہمیں لگتا ہے ہاں بھائی یہ بڑا ضروری کام ہے. تو ہمارا مائنڈ سیٹ یہ بھی ہے. حاجی صاحب آپ کا بہت شکریہ, میرے پاس وقت کیونکہ ختم ہو گیا ہے اور یقیناً آپ کی بات جو ہے وہ لوگوں تک پہنچی. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے میڈیکلی تمام چیزوں کو ڈسکس کیا. شیلا آپ کا بہت شکریہ, بہت ساری دعائیں آپ کے لیے اور پولیو ورکرز کے لیے بھی کہ اللہ کرے کہ جس کیمپین پہ وہ نکلے ہیں, جو رب نے ان کو ایک موقع دیا ہے کہ لوگوں کو بچا سکیں اس بیماری سے, اس میں وہ پورا اتر سکیں. اور آپ لوگوں کی ہم جان کی حفاظت کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ خیریت سے یہ جو کیمپین ہے یہ پوری ہو جائے اور کوئی بھی ناخوشگوار واقعہ جو ہے وہ رپورٹ نہ ہو سکے. اپنا خیال رکھیے گا, اپنے بچوں سے محبت کریں اور انہیں پولیو کے ڈراپس ضرور پلائیے. کل ہوگی آپ سے ملاقات. اللہ حافظ. سلام پاکستان, پاکستان زندہ باد.